بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ انسانی میں کچھ عورتیں اس قدر گنہگار اور بدعمال ثابت ہوئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر اپنے نازل کردہ کتابوں میں بیان فرما کر انہیں آئندہ آنے والی اقوام کے لیے ایک مثال بنا دیا ہے۔ دنیاوی لذتوں کی طالب یہ عورتیں نہ صرف بے شمار انسانوں کی گمراہی کا باعث بنی ہیں بلکہ اللہ کی بعض جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کو کہ ان کے قتل میں بھی پیش رہی ہیں۔ تو آئیے دوستو، آج جانتے ہیں آسمانی کتابوں میں درج ان بدنصیب اور بدخصلت عورتوں کا احوال۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اردن اور اسرائیل کی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی ہے، یعنی بحیرہ مردار نامی ایک بدبودار اور نمکین پانی کی جھیل موجود ہے، نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ تاہم دوستو، آج سے ہزاروں برس پہلے یہ انتہائی زرخیز اور معدنیات سے بھرپور خطہ تھا جہاں سدوم اور گمورہ نامی شہر آباد تھے۔ یہی وہ قوم تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا گناہ انتہائی شدید اور غلیظ تھا، ایسا گناہ جو اس سے پہلے نسل انسانی میں کسی نے انجام نہ دیا تھا۔ ان کے مرد مردوں سے اور جبکہ عورتیں عورتوں سے غیر فطری طور پر بدفعلی کے مرتکب ہوتی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ، جن کا نام مورخین وائلہ بیان کرتے ہیں، یہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن اندرونی طور پر اسی قوم یعنی قوم سدوم کی ہم خیال بھی تھی۔ دوستو، اس سے زیادہ بدنصیبی کی اور کیا بات ہوگی کہ اللہ کے ایک پیغمبر کے ساتھ اپنی پوری زندگی بسر کرنے کے باوجود یہ عورت ہدایت کو نہ پا سکی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کو انسنا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چند فرشتے انتہائی خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں اس بستی میں بھیجے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو در پردہ اپنی قوم سے ملی ہوئی تھی، اس نے یہ خبر جا کر اپنی قوم کو سنائی اور قوم سدوم نے لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ تب اللہ کی بھیجے ہوئے ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو قوم سدوم پر عذاب نازل کیے جانے کی خبر دی اور آپ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں سے نکل جانے کو کہا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ اس قوم پر کیمیائی پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ کی زوجہ جو مڑ مڑ کر اپنی قوم کو دیکھتی اور ان کی حالت پر بین کرتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی عذاب کا شکار ہو گئی تھی۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلہ کی باقیات محفوظ ہیں، جسے لوط وائف پلر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ بائبل کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نور انسانی کی وہ پہلی قوم تھی جو شرک جیسی گناہ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس قوم نے اپنی نیک اور صالح افراد کے بت تراشے اور ان کی عبادت اور تعظیم شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا، تاہم یہ قوم اس قدر سرکش اور نافرمان تھی کہ یہ آپ کی گھر میں داخل ہو کر آپ کا گلا گھونٹتی اور آپ کو نڈھال کر کے بے یار و مددگار چھوڑ جاتی تھی۔ آپ کو مجلسوں میں مارا پیٹا جاتا اور وہاں سے دھتکار دیا جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ مفسرین اور مورخین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والہا یا والغہ بیان کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف کافر تھی بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا ہی تھا۔ کفر اور حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی میں یہ اپنی قوم کے ساتھ شریک تھی۔ یہ کافروں کی محافل میں شریک ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنون قرار دیتی تھی، نعوذ باللہ، اور اپنے بتوں کی بڑائی اور ان کی عظمت بیان کرتی تھی۔ جب کوئی آدمی کفر و شرک کو چھوڑ کر ایک خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آتا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس کی مخبری کرتی تھی اور یہ لوگ ایمان لانے والے اس شخص پر عرصہ حیات تنگ کر دیتے تھے۔ والہا نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیٹی یانگ کو بھی کفر و گمراہی میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا یہ آپ کا یہ بیٹا کافروں کے راستے پر چل کر آپ کی مخالفت کرتا۔
اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو کفر اور بدبختی کی نشاندہی اپنی کتاب قرآن مجید میں کی ہے، جبکہ اس کا تفصیلی احوال بائبل میں بھی درج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر سیلاب عظیم کا سیلاب نازل کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بیوی اپنی کافر قوم کے ساتھی لقمہ اجل بن گئی تھی۔ دلائلہ، دوستو دلائلہ وہ عورت ہے جس کا نام پچھلے ہزاروں سال سے بے وفائی اور دغا بازی کے لیے مشہور ہے۔ دلائلہ کا ذکر نہ صرف بائبل میں بلکہ موجود ہے، بلکہ بہت سی اسلامی مفسرین نے بھی اس کی واقعے کو اپنی تفاسیر میں بیان کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ کے محکوم بن گئی تو تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک انتہائی طاقتور شخص سے سمسن کو پیدا کیا۔ سیمسن اس قدر طاقتور تھا کہ یہ تنہا ہزار افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس کی یہ صلاحیت دیکھتے ہوئے سیمسن کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا تھا اور اس کی طاقت کے بلبوتے پر قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کے لیے خواب دیکھنے لگی۔ جبکہ دوسری طرف جب قوم عمالقہ بزور قوت بزور سامسن پر قابض نہ پا سکی تب انہوں نے اپنی قوم کی ایک انتہائی خوبرو انسان دلائلہ کو سامسن کی طاقت کا راز دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس بھیج دیا۔ سامسن اس کے نازک انداز اور خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے دلائلہ پر یہ راز منکشف کر دیا کہ اس کی عظیم طاقت کا راز اس کی لمبے بالوں میں پوشیدہ ہے۔ ایک رات موقع پاتے ہی دلائلہ نے سیمسن کے لمبے بال کاٹ دیے تھے اور اسی رات قوم عمالقہ نے سیمسن پر حملہ کیا اور اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالی اور اسے کال کوٹری میں قید کر دیا گیا۔ پھر ایک دن جب قوم عمالقہ سیمسن پر فتح کا جشن منا رہی تھی اور اسی سب کے سامنے زد و کوب کیا جا رہا تھا، تب سیمسن نے اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں پر توبہ طلب کی۔ اس توبہ کے نتیجے میں سیمسن کی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ بحال ہو گئی۔ جن دو ستونوں کے درمیان اسے باندھا گیا تھا، سیمسن نے ان دونوں کو زور بازو ان دونوں کو توڑ دیا۔ سارا کا سارا محل زمین بوس ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں سیمسن اور دلائلہ سمیت قوم عمالقہ کے ہزاروں افراد مارے گئے تھے۔ تو جیزبیل لبنان کی ایک بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیت سے ہوئی تھی۔ جیزبیل نے نہ صرف اخیت کو بت پرستی طرف مائل کیا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کی بجائے بال اور دیگر دوسری دیوتاؤں کی عبادت رائج کر دی۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ بہت سختی اور عداوت سے پیش آتی تھی۔ ایک مرتبہ قوم بنی اسرائیل کے بزرگ حضرت یرمیانی جیزبیل اور اس کے شوہر کو بت پرستی کی ترک کرنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی تلقین کی، لیکن یہ ظالم عورت نے ایک نیزے کے ذریعے عمر رسیدہ حضرت یرمیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ حضرت یرمیہ نے اسے بددعا دی کہ جلد ہی تیرے حسین جسم کو، جس پر تجھے بے انتہا ناز ہے، جنگلی کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کی بجائے آپ کے بھی قتل کے در پہ ہو گئی تھی۔ پھر جب مدت تمام ہوئی تو حضرت یرمیہ کی بددعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر اس کی سرحدوں پر آباد وحشی قبائلی حملہ کر دیا۔ ان قبائلوں نے ملکہ جیزبیل کو زخمی حالت پر سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جمع ہوئے اور اس کی لاش کو تار تار کر دیا۔ عطالیہ، دوستو حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی ملکہ جیزبیل کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا عطالیہ۔ یہ بھی اپنی ماں کی مانند انتہائی حسین لیکن کافر و مغرور تھی۔ عطالیہ کی شادی پڑوسی ملک یہوذا کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی، لہٰذا یہاں بھی ایک خدائی کی عبادت کی بجائے جگہ جگہ پر بال دیوتا کے مندر قائم ہونے لگے۔ تاہم جلد ہی یہاں بھی ان وحشی قبائلوں نے حملہ کیا جو اس کی ماں جیزبیل کے موت کے ذمہ دار تھے۔ بادشاہ یہورام کے ساتھ چھپ کر ایک غار میں پناہ گزیر ہوا اور یہیں انتہائی دردناک موت کا شکار بھی بنا، جبکہ یہ وحشی قبائل ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی اخزیہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ انتہائی ہراسانی اور تذلیل کے بعد ان وحشی قبائل نے عطالیہ اور اس کی بیٹی کو رہا کر دیا۔
رہائی کے بعد عطالیہ نے بال کی عبادت سے توبہ کر لی اور شریعت مسلم پر گامزن ہو گئی، لیکن اس کا دل ہی کو ابھی 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ دوبارہ شرک کی جانب لوٹ گئی۔ ہوا یوں کہ اس کی بیٹی اخزیہ کی قتل کی بات ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا حکمران تسلیم کر لیا گیا۔ سو اس نے طاقت و اقتدار کے نشے میں اندھی ہو کر نہ صرف اپنی پوتوں کا قتل کروایا بلکہ اپنی رعایا پر شدید ظلم و ستم ڈھانے لگی۔ تاہم اس کا ایک پوتا جو کسی نہ کسی صورت اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا دیا اور یہ ملکہ یعنی عطالیہ اپنی محل کی باہر ایک مجمع کے ہاتھوں انتہائی تشدد اور بربریت کا شکار ہو کر مری۔ دوستو، عطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں انتہائی تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ ہیروڈیاس، دوستو ہیروڈیاس کو اگر تاریخی انسانی کی سب سے گناہگار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت اللہ کے ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قتل کی ذمہ دار بھی ہے۔ دوستو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کا واقعہ ہے کہ ہیروڈیاس نامی ایک غریب لیکن انتہائی حسین و جمیل لڑکی فلسطین کے حکمران خاندان کی بہو بن بیٹھی تھی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ ہیروڈ کی دوسری بیٹی فلپس سے ہوئی تھی اور اسی سے ہیروڈیاس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب تفصیلی وراثت کے وقت جب ہیروڈیاس نے دیکھا کہ زیادہ بڑی اور طاقتور مملکت جس کے بھائی اینٹیپاس کے حصے میں آئی ہے تو اس نے بھی اپنے شوہر فلپس کو چھوڑ کر اینٹیپاس سے بیاہ رچا لیا۔ ان دنوں اللہ کے ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، عوام الناس میں رجوع و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ ہیروڈیاس کو آپ کی حق پر مبنی باتیں پسند نہ آتی تھی، اس لیے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا لیا۔ ہیروڈیاس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹیپاس سے آپ کے قتل کے احکامات جاری کروا دے، تاہم اینٹیپاس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی جو اب جوان ہو چکی تھی، یہ اپنی ماں سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی چہرے کا نور اور معصومیت دیکھی تو یہ آنکھ پر فدا ہو گئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، لیکن آپ نے اسے نظر اٹھا کر دیکھنے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ اب یہ دونوں ماں بیٹیاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بغض و عداوت میں جلنے لگی تھیں۔ ایک رات بادشاہ اینٹیپاس کی سالگرہ کے موقع پر سلومی نے اس کے سامنے انتہائی بے حیائی اور بے ہودگی پر مبنی رقص پیش کیا، جس میں اپنے تن پر موجود 7 لباس ایک ایک کر کے سارے کے سارے اتار ڈالے۔ یہ رقص اس قدر دل فریب تھا کہ بادشاہ دم بخود ہو کر اسے کئی گھنٹے دیکھتا رہا اور آخر میں خوش ہو کر اس نے سلومی سے دریافت کیا کہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تب اس بدکار عورت نے اپنی ماں کی انعامہ پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قتل کا مطالبہ کر دیا۔ بادشاہ جو سری دربار سلومی سے عہد کر چکا تھا کہ اسے انکار نہ کر سکا، اور یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ ملکہ ہیروڈیاس، بادشاہ اینٹیپاس اور سلونی اس گناہ عظیم کی پاداش میں انتہائی عبرت انگیز انجام کا نشانہ بنی۔ اگر آپ اس موضوع پہ مکمل معلومات چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیوز ہیروڈیاس انشاءاللہ ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ ام جمیل، دوستو ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی جس کا اصل نام عروہ بنت حربیب۔ اس کی آنکھوں میں بھینگا پن بہت نمایاں تھا، اس لیے ام جمیل کو اورا یعنی کانے کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر انتہائی سخت الفاظ میں کیا ہے، جس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے وہ شدید عداوت تھی کہ یہ دونوں آپ علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ روایت کے مطابق ام جمیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ لہب کی بیوی ام جمیل غصے سے بے قابو ہو گئی اور یہ ایک بہت بڑا پتھر لے کر تمام مکہ میں آپ علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگی۔ یہ حرم کعبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس دوران یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
इंतहाई नाजेबा अशार भी पढ़ती जा रही थी। हालांकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उस वक्त हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास मौजूद थे, लेकिन उम्मे जमील आपको न देख सकी और पैर पटकती हुई यहां से रवाना हो गई। उम्मे जमील का शुमार उन खवातीन में होता है कि जो पैगंबर इस्लाम और अहले ईमान के खिलाफ होने वाले हर इक़दाम में आगे आगे रहती थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनेगी। अगर ऐसा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह इस तरह की बहुत अच्छी मालूमाती वीडियो आपके साथ आपकी खिदमत में जरूर बनाता रहूंगा। तो अब अभी तक आपने इस बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया तो इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि वो मेरी जितनी भी वीडियो जो मैं बना रहा हूं ताकि आप तक जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।